فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم کیا کرو مسلمانوں، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر کرو، تم ناشکری نہ کرو۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی یہ ہم پر فضل ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث ہے کہ جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں سے کے پھیلاؤ کے مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے۔ افضل ذکر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ تو سبحان اللہ، یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان کو کہنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو عادت ڈال لیں کہ جب خیال آئے انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ یاد رکھے اس کو پھر دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر کرو، تو شکر کیا، کس بات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی، تو ہم ان کا شکر کریں۔ دین جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکر، پھر شکر، نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو خوشی سے دل سے قبول کرے۔ اور ناشکری کیا ہے کہ انسان اس میں سستی کرے اور اس کا حق نہ ادا کرے۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استأذن ربک لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اور جب تمہارے رب پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو گویا شکر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ناشکری سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔